کیا واقعی بابا جان کے عذاب کم ہو رہے تھے؟ نادرا وحشت زدہ سارے گھر میں گھومتی رہی، کبھی اوپر کبھی نیچے، سب لوگوں کو دیکھ کر اسے اختلاج ہو رہا تھا۔ ذرا حوصلہ کرو، کم از کم یہ تو کرو کہ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھ جاؤ، عورتوں کے ساتھ یوں بھی ہزار ہندے ہیں، بہت برا لگ رہا ہے، تمام عورتیں تمہیں پوچھ رہی ہیں۔ سربت نے نادرا کو بچوں کے کمرے میں آ کر گھیر لیا۔ نادرا خاموش رہی، اس لمحے اس میں بحث کی ہمت نہ تھی۔ اسے سربت پر رشک آ رہا تھا، وہ عقیدے کے بلند و بالا محل میں محفوظ تھی، ہر بات کسی کی طرف سے تھی، ہر کام کسی کا اشارہ تھا۔ دوسری طرف وہ خود تھی کہ اس کے سینے میں تشکیک کی دھواں اڑاتی آہٹ سے تھی۔ منافقت سے بھلا کیا ہوگا؟ یوں بھی بابا جان کو ٹکے بندھے جملوں کے دہرائے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خدا تھا اور اگر جنت اور جہنم کا واقعی وجود تھا تو یقیناً بابا جان فلسفات سے محفوظ گزریں گے۔ کولمبو میں وہ نادرا کا 7واں دن تھا، اسے اب ویزا کا انتظار نہیں تھا، گھر جانے کے لیے وقت کے تعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان دنوں بابا جان سے وہ بس اتنی سی بات کہتی تھی کہ تیری لہر کی زیارت ہے زندگی میں، تیری لہر کی زیارت ہے زندگی میں۔ آفتاب ایمبسی جا چکے تھے، سرحد بازار گئی ہوئی تھی۔ نادرا وحشت اور بے قراری کے عالم میں ادھر سے ادھر پھرتی رہی، پھر آفتاب کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں ملازم نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ باہر آئی تو سیڑھیوں کے پاس مائیکل کھڑا ہوا تھا، ملگجی پتلون، ادھڑی قمیص، کینوس کے بدرنگ جوتے، شانے پر وہی بڑا سا بیگ۔ اس میں اس قدر سامان بھرا ہوا تھا کہ سلائی کئی جگہ سے جواب دے چکی تھی۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں تو یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے بارے میں پوچھنے بس نہیں چلایا تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ 3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آ گیا۔ وہاں بیت کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، انہی میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی اور لباس پسینے سے تربتر تھا۔ نادرا برآمدے کی منڈیر سے ٹک گئی۔ یہ مائیکل بھی عجیب خبتی تھا، جانے کولمبو میں کیا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہارے والد کیسے ہیں؟ اس نے نادرا کی خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ انہوں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ آئی ایم سوری۔ تمہیں کب معلوم ہوا؟ پرسوں رات، فرام کارلائل۔ تمہارا یہاں تک آنا تو پھر رائے گاہی گیا۔ مائیکل کے لہجے میں اداسی تھی۔ یہاں آنے پر ہی کیا منحصر ہے، میرے خیال میں تو پیدا ہونے کا مطلب ہی محض رائے دانی کا سفر ہے۔ نادرا کے لہجے میں تلخی تھی۔ مائیکل سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اچانک نادرا کو احساس ہوا کہ تھکا ہوا گرمی سے نڈھال ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود نہایت بد اخلاق ہے۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر اندر بیٹھتے ہیں، یہاں تو بہت حبس ہے۔ اسے ڈرائنگ روم کی خنک اور راحت بخش فضا میں لے گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھنے کے بجائے قالین پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ نادرا بھی صوفے سے ٹیک لگا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اس کی جوتوں پر پڑی، جن کے تلوں میں کئی سوراخ تھے۔ نادرا نے سیلونی ملازم کو آواز دے کر اس کے لیے ٹھنڈا پانی منگوایا۔ ملازم ایک ٹرے میں پانی کا جگ اور گلاس لے کر آیا۔ اس نے اتنی بےتابی سے پانی پیا کہ وہ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے بہہ کر اس کی قمیص پر گر گیا۔ پھر جگ سے انڈیل کر اس نے دوسرا گلاس پیا۔ تم اپنے والد سے کب سے نہیں ملی تھی؟ میں اسے آخری مرتبہ 6 برس پہلے ملی تھی۔ گویا میرے لیے اب سے 6 برس پہلے ہی ختم ہو گئے تھے۔ حتمی نارسائی کا دوسرا نام موت ہی تو ہے۔ مجھے حیات بعد موت کا علم نہیں، نہ آواگمن میری سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اب جب کہ وہ ختم ہو گئے ہیں تو واقعی ختم ہو گئے ہیں، ورنہ اس کی زندگی سے پہلے کہیں موجود تھے، ورنہ اس کے بعد کہیں رہتے تھے۔ گویا تم مانتی ہو کہ زندگی کی حقیقت چراغ کی لو جیسی ہے۔ چراغ کی لو بجھ جائے تو نہ وہ زمین کی گہرائیوں میں کہیں چھپتی ہے، نہ آسمان کی بلندیوں میں کہیں گم ہوتی ہے، اور نہ مکان کی کسی بھی جہت میں قیام کرتی۔ بس یوں ہے کہ چراغ تیل کے خاتمے کے ساتھ ہی لو جلنا چھوڑ دے۔ مائیکل کے جملوں میں نادرا کو کسی صوفی کے خیالات کی بازگشت محسوس ہوئی۔ یعنی مغرب پر کیا افتاد نازل ہوئی ہے کہ اس کے نوجوان اپنی تمام ذہانتوں کے ساتھ دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ نادرا نے سوچا اور خیال کی اسی رو میں بہتے ہوئے
اس سے باتیں کرتی ہوں۔ پھر باتوں کا رخ ایشیا اور بر صغیر کے منقسم خاندانوں، تقسیم شدہ رشتوں کی طرف مڑ گیا۔ تم لوگ ہم ایشیائیوں سے مختلف مسائل کا شکار ہو۔ جدید صنعتی عہد نے تمہارے لیے بہت سی الجھنیں پیدا کی، پھر بھی تمہارے عذاب ہم سے کم ہیں۔ ہم سراب کے پیچھے لٹکے اور اب بے زمینی کے صحرا میں ہیں۔ نادرا کی لہجے میں پھر چلتی آئی۔ شاید تم نہیں جانتی کہ عذاب کسے کہتے ہیں، اور انسان پر اور کبھی کبھی خود پر، اپنے آپ پر جہنم کے در کس طرح کھول دیتا ہے۔ مائیکل کا لہجہ ٹھنڈا تھا، پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں دنیا کے بے شمار انسانوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا، میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جسے میں نے جی جان سے زیادہ چاہا اور اب اسے بھلانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ایئر بیگ گھسیٹا، کھینچ تان کر اس کی زپ کھولی۔ اس میں سے کئی ملگجی قمیصیں نکلی، پھر سیاہ رنگ کی ایک نوٹ بک برآمد ہوئی جسے اس نے نادرا کے سامنے قالین پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں پہلے میرا نام کینیڈا اور امریکہ کے بڑے اخبارات میں چھپتا تھا۔ میں نے انسانوں کے بارے میں، ان کے دکھوں کے بارے میں اور ان کے مسائل کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا، لیکن لکھنا اب مجھے ایک بیکار سی بات لگتی ہے۔ کیا لکھوں؟ کیوں لکھوں؟ زندگی ٹی وی کے کسی سیریل کی طرح ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ اس سیریل میں شارٹ بریک نہیں، نہ اشتہار ہے، اس میں وقفے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زندگی میں صرف ماضی موجود ہے۔ حال جس کا اتنا چرچا ہے وہ کہاں ہے؟ حال تو انسان نے محض وقت کی دہشت کو کم کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے، اور مستقبل اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ مستقبل زمین و آسمان کے درمیان کہاں رہتا ہے؟ سیلونی ملازم کو سرورت نے اچھی طرح آداب میزبانی سکھائے تھے۔ تبھی وہ نادرا کی کچھ کہے بغیر شربت لے آیا۔ نادرا نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوسرا خود اٹھا لیا۔ وہ شربت کا گھونٹ لے کر سانس لینے کو رکا۔ میں بھی وقت کی دہشت میں مبتلا رہا ہوں، لیکن اب دہشت نہیں ہوتی، بس پھوک سی اٹھتی ہے۔ کچھ چہرے آنکھوں کے سامنے تیرتے رہتے ہیں۔ جب بہت بےتاب ہو جاتا ہوں تو اس نوٹ بک کو کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور اپنی باتیں لکھنے لگتا ہوں۔ پہلے کی لکھی باتیں پڑھنے لگتا ہوں۔ یہ نوٹ بک تم رکھو، کل پرسوں آ کر تم سے لے لوں گا۔ اس نے شربت کا گلاس ختم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نادرا نے فرش سے اٹھتے ہوئے نوٹ بک اٹھا لی۔ تم کہاں ٹھہرے؟ میں کہیں نہیں ٹھہرا، اور ہر جگہ ٹھہرا ہوں۔ جب رات ہو جاتی ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہوں تو کہیں بھی لیٹ کر سو جاتا ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر برآمدے میں اتر گیا۔ لیکن مائیکل، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ چند دن پہلے تمام رات بارش ہوتی رہی تھی، تم اس رات کہاں تھی؟ وہ رات میں نے آئلینڈ میں ایک قصائی کی بند دکان کے چھجے کے نیچے گزاری تھی۔ یوں بھی بھلا بارش یا دھوپ میرا کیا بگاڑ لے؟ جب بھی ایسی کوئی افتاد پڑتی ہے میں مراقبے میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ مراقبہ؟ نادرا نے حیرت سے دیکھا۔ یعنی تم مراقبہ کرتے ہو؟ باہر کس قدر گرمی اور رخت تھا۔ ہاں، بھکشوؤں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بدھ نے کہا تھا کہ خواہشوں کا پورا جنگل کاٹ ڈالو، ایک پیڑ کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ کام وقت نے کیا ہے، اس نے میرے اندر کی خواہشوں کا سارا ہرا بھرا جنگل کاٹ دیا۔